اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین وخاتم النبیین، اما بعد۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 414، اردو ترجمہ۔ شریک بن عبداللہ سے روایت ہے، میں نے سنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے، وہ بیان کرتے تھے قصہ اس رات کا جس میں معراج ہوا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کعبے کی مسجد سے آپ کے پاس 3 فرشتے آئے، وہی آنے سے پہلے، اور آپ مسجد میں سو رہے تھے۔ پھر بیان کیا حدیث کو اسی طرح جیسے ثابت نے روایت کیا انس سے، لیکن آگے بیان کیا بعض باتوں کو اور پیچھے بیان کیا بعض باتوں کو، اور زیادہ کیا اور کم کیا۔ حدیث نمبر 415، اردو ترجمہ۔ انس بن مالک سے رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ابو ذر غفاری حدیث بیان کرتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، توڑا گیا چھت میرے مکان کا اور میں مکے میں تھا، اور جبرائیل علیہ السلام اترے، انہوں نے میرا سینہ چیرا، پھر اس کو دھویا زمزم کے پانی سے، پھر ایک تشت لائے سونے کا جس میں حکمت اور ایمان بھرا ہوا تھا، اور انڈیل دیا اس کو میرے سینے میں، بعد اس کے ملا دیا سینے کو، اور میرا ہاتھ پکڑا اور آسمان پر پہنچے تو جبرائیل علیہ السلام نے وہاں کے کلید بردار سے کہا، کھول۔ اس نے پوچھا، کون ہے؟ جبرائیل علیہ السلام نے کہا، جبرائیل۔ پوچھا، اور بھی کوئی تیرے ساتھ ہے؟ جبرائیل علیہ السلام نے کہا، ہاں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ پوچھا، کیا وہ بلائے گئے ہیں؟ کہا، ہاں۔ تب اس نے دروازہ کھولا۔ جب ہم آسمان کے اوپر گئے تو ایک شخص کو دیکھا جس کے داہنی طرف بھی جھنڈ تھی روحوں کی، اور بائیں طرف جھنڈ تھی۔ وہ جب داہنی طرف دیکھتے تو ہنستے اور بائیں طرف دیکھتے تو روتے۔ اس نے مجھے دیکھ کر کہا، مرحبا اے نیک بخت نبی اور نیک بخت بیٹے۔ میں نے جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا، یہ کون ہے؟ انہوں نے کہا، یہ آدم علیہ السلام ہے، اور یہ جو لوگوں کے جھنڈ ان کے داہنے اور بائیں ہیں، یہ ان کی اولاد ہیں۔ تو داہنی طرف وہ لوگ ہیں جو جنت میں جائیں گے، اور بائیں طرف وہ لوگ ہیں جو جہنم میں جائیں گے۔ اس لیے جب وہ داہنی طرف دیکھتے ہیں تو خوشی کے مارے ہنس دیتے ہیں، اور جب بائیں طرف دیکھتے ہیں تو رنج کے مارے رو دیتے ہیں۔ پھر آپ نے فرمایا، جبرائیل علیہ السلام مجھ کو لے کر چڑھے یہاں تک کہ دوسرے آسمان پر پہنچے، اور اس کے چوکیدار سے کہا، دروازہ کھول۔ اس نے بھی ایسا ہی کہا جیسے پہلے آسمان کے چوکیدار نے کہا تھا، پھر دروازہ کھولا۔ انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آسمانوں پر حضرت آدم اور ادریس علیہ السلام اور عیسیٰ اور موسیٰ اور ابراہیم سے ملاقات کی، اور یہ بیان نہیں کیا کہ ان میں سے ہر ایک کون سے آسمان پر ملا، پر اتنا کہا کہ آدم سے پہلے آسمان پر ملاقات ہوئی، اور ابراہیم علیہ السلام سے چھٹے آسمان میں۔ جب جبرائیل علیہ السلام اور آپ حضرت ادریس کے پاس سے گزرے تو انہوں نے کہا، مرحبا اے نبی صالح اور بھائی صالح۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، یہ کون ہیں؟ جبرائیل علیہ السلام نے کہا، یہ ادریس علیہ السلام ہیں۔ میں حضرت موسیٰ علیہ السلام پر سے گزرا، انہوں نے کہا، مرحبا اے نبی صالح اور بھائی صالح۔ میں نے پوچھا، یہ کون ہیں؟ انہوں نے کہا، یہ عیسیٰ ہیں، مریم کے بیٹے۔ پھر میں حضرت ابراہیم علیہ السلام پر سے گزرا، انہوں نے کہا، مرحبا اے نبی صالح اور بیٹے صالح۔ میں نے پوچھا، یہ کون ہے؟ انہوں نے کہا، یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہیں۔ ابن شہاب نے کہا، مجھ سے ابن حزم نے بیان کیا کہ ابن عباس ابو حبہ انصاری عامر یا مالک یا ثابت دونوں کہتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پھر میں چڑھایا گیا ایک ہموار بلند مقام پر، وہاں میں سنتا تھا قدموں کی آواز۔ ابن حزم اور انس رضی اللہ عنہ بن مالک نے کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پھر اللہ تعالیٰ نے میری امت پر 50 نمازیں فرض کی۔ میں لوٹ کر آیا، جب موسیٰ علیہ السلام کے پاس پہنچا تو انہوں نے پوچھا، اللہ نے کیا فرض کیا تمہاری امت پر؟ میں نے کہا، 50 نمازیں ان پر فرض کی ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا، تم پھر لوٹ جاؤ اپنے رب کے پاس، کیونکہ تمہاری امت میں اس قدر طاقت نہیں ہے۔
میں لوٹ کر گیا اپنے پروردگار کے پاس، اس نے ایک حصہ معاف کر دیا۔ پھر میں لوٹ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا اور ان سے بیان کیا۔ انہوں نے کہا لوٹ جاؤ اپنے پروردگار کے پاس، کیونکہ تمہاری امت کو اتنی طاقت نہیں۔ میں پھر لوٹ گیا اور اپنے پروردگار کے پاس، اس نے فرمایا 5 نمازیں ہیں اور وہ 50 کے برابر ہیں، میرے یہاں بات نہیں بدلتی۔ آپ نے فرمایا میں پھر لوٹ کر آیا موسیٰ علیہ السلام کے پاس، انہوں نے کہا پھر جاؤ اپنے پروردگار کے پاس۔ میں نے کہا مجھے شرم آئی اپنے پروردگار سے بار بار عرض کرنے سے۔ پھر جبرائیل علیہ السلام مجھ کو لے کر چلے سدرۃ المنتہا کے پاس، اس پر ایسے رنگ چڑھ گئے جن کو میں نہیں سمجھتا وہ کیا تھے۔ پھر مجھے جنت میں لے گئے، وہاں موتیوں کے گنبد تھے اور مٹی اس کی مشک تھی۔ حدیث نمبر 416 اردو ترجمہ۔ انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے شاید سنا مالک بن سعصع سے، جو ایک شخص تھے، ان کی قوم سے کہ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، میں خانہ کعبہ کے پاس تھا اور میری حالت خواب اور بیداری کے بیچ میں تھی، اتنے میں نے سنا ایک شخص جو کہتا تھا کہ ہم دونوں میں بیچ تیسرے یہ ہے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر میرے پاس آئے اور مجھ کو لے گئے۔ پھر میرے پاس ایک تشت لایا گیا سونے کا، اس میں پانی تھا زمزم کا، اور میرا سینہ چیرا گیا یہاں تک۔ قتادہ نے کہا جو راوی ہے اس حدیث کا، میں نے اپنے ساتھی سے پوچھا اس سے مراد کیا ہے؟ انہوں نے کہا یعنی چیرا گیا پیٹ کے نیچے تک اور دل نکالا گیا اس میں سے، پھر دھویا گیا زمزم کے پانی سے، پھر رکھا گیا اپنی جگہ پر، پھر بھر دیا گیا ایمان اور حکمت سے۔ پھر ایک جانور کو لائے جس کا رنگ سفید تھا، اس کو براق کہتے تھے، گدھے سے اونچا اور خچر سے نیچا، وہ اپنا قدم وہاں رکھتا تھا جہاں تک اس کی نگاہ پہنچتی تھی۔ مجھ کو اس پر سوار کیا، پھر ہم چلے یہاں تک کہ پہلے آسمان پر آئے۔ جبرائیل علیہ السلام نے دروازہ کھلوایا، فرشتوں نے پوچھا کون ہے؟ جبرائیل علیہ السلام نے کہا تمہارے ساتھ کہا تمہارے ساتھ کون ہے؟ کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ کہا انہوں نے کیا بلوائے گئے ہیں؟ وہ جبرائیل علیہ السلام نے کہا ہاں۔ پھر دروازہ کھلا اور فرشتوں نے کہا مرحبا، مبارک ہو، آپ کا تشریف لانا ہے۔ پھر ہم آئے آدم علیہ السلام کے پاس اور بیان کیا حدیث کا پورا قصہ، اور ذکر کیا کہ آپ نے دوسرے آسمان پر ملاقات کی عیسیٰ سے اور یحییٰ سے، اور تیسرے آسمان پر یوسف سے، اور چوتھے آسمان پر ادریس علیہ السلام سے، اور پانچویں آسمان پر ہارون علیہ السلام سے۔ پھر کہا کہ ہم چلے یہاں تک کہ چھٹے آسمان پر پہنچے، وہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملے۔ ان کو میں نے سلام کیا، انہوں نے کہا مرحبا نیک بھائی اور نیک نبی کو۔ جب میں آگے بڑھا تو وہ رونے لگے، آواز آئی اے موسیٰ کیوں روتے ہو؟ انہوں نے کہا اے پروردگار، اس لڑکے کو تو نے میرے بعد پیغمبر کیا اور اس کی امت میں سے جنت میں زیادہ لوگ جائیں گے، میری امت سے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو رنج ہوا کہ اپنی قوم پر، حالانکہ ان کی تعداد بہت تھی، پر جنتی ان میں کم تھے ہمارے پیغمبر کی امت سے۔ پھر آپ نے فرمایا ہم چلے یہاں تک کہ 7واں آسمان پر پہنچے، وہاں میں نے ابراہیم علیہ السلام کو دیکھا اور بیان کیا اس حدیث میں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے 4 نہریں دیکھیں جو سدرۃ المنتہا کی جڑ سے نکلتی تھیں، 2 نہریں کھلی تھیں اور 2 نہریں ڈھپی تھیں۔ میں نے کہا اے جبرائیل یہ نہریں کیسی ہیں؟ انہوں نے کہا ڈھکی ہوئی 2 نہریں تو جنت میں گئی ہیں اور کھلی ہوئی نیل و فرات ہے۔ پھر اٹھایا گیا میرے لیے بیت العمور۔ میں نے کہا جبرائیل یہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا یہ بیت العمور ہے، اس میں ہر روز 70,000 فرشتے جاتے ہیں جو پھر کبھی اس میں نہیں آتے، بس یہی ان کا آخر آتا ہے۔ پھر میرے پاس 2 برتن لائے گئے، ایک میں شراب تھا اور ایک میں دودھ، دونوں میرے سامنے کیے گئے۔ میں نے دودھ کو پسند کیا، آواز آئی ٹھیک ہے، ٹھیک کیا تم نے، خدا تمہیں ٹھیک راستے پر لایا اور تمہاری امت بھی تمہارے راستے پر چلے گی۔ پھر میرے اوپر 50 نمازیں فرض ہوئیں ہر روز۔ پھر بیان کیا سارا قصہ آخر تک۔
حدیث نمبر 417 اردو ترجمہ مالک بن سعصع رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہی حدیث جو اوپر گزری اتنا زیادہ ہے کہ میرے پاس ایک تشت لایا گیا سونے کا جو بھرا ہوا تھا حکمت اور ایمان سے، پھر چیرا گیا سینے سے لے کر پیٹ کے نیچے تک، اور دھویا گیا زمزم کے پانی سے، اور بھرا گیا حکمت اور ایمان سے۔ حدیث نمبر 418 اردو ترجمہ قتادہ سے روایت ہے، میں نے ابو عالیہ سے سنا، وہ کہتے تھے مجھے حدیث بیان کی تمہارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے چچزاد بھائی نے، یعنی عبداللہ بن عباس نے، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کیا معراج کا، تو فرمایا موسیٰ گندمی رنگ کے ایک لمبے آدمی تھے، گویا شنوہ ایک قبیلے ہے عرب میں کے آدمی، اور عیسیٰ علیہ السلام کو گھونگر بال والے میانہ قد کے، اور بیان کیا مالک کا جو داروغہ جہنم کا، اور ذکر کیا دجال کا۔ حدیث نمبر 419 اردو ترجمہ قتادہ سے روایت ہے کہ اس نے سنا ابو العالیہ سے، انہوں نے کہا حدیث بیان کی ہم سے تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کے بیٹے ابن عباس نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس رات مجھے معراج ہوا میں موسیٰ بن عمران پر گزرا، وہ ایک گندمی رنگ کے لمبے آدمی تھے، گھنگریالے وال والے جیسے شنوہ کے آدمی ہوتے ہیں، اور میں نے دیکھا عیسیٰ بن مریم کو، وہ میانہ قد تھے، اور رنگ ان کا سرخ اور سفید تھا، اور بال ان کے سبت چھٹے ہوئے تھے، اور دکھلائے گئے آپ کو مالک جہنم کے داروغہ اور دجال ان نشانیوں میں جو اللہ نے دکھلائیں، تو مت شک کر آپ کی ملاقات میں موسیٰ علیہ السلام سے۔ راوی نے کہا کہ قتادہ اس آیت کی یہی تفسیر کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے موسیٰ سے ملاقات کی۔ یہ تھی صحیح مسلم کی حدیث نمبر 413 سے 419 کا اردو ترجمہ جو ابھی آپ نے سماعت فرمایا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ میں حدیثوں کی صحیح سمجھ عطا فرما اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، آمین یا رب العالمین۔